بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے، یعنی فرق ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ نماز دین اسلام کا وہ رکن ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد، یعنی قصداً چھوڑ دینے کے بعد، بندہ گویا کہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے، اس میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور عام مسلمانوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، جس نے اس کو ترک کیا اس نے گویا کہ کفر کا ارتکاب کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب ایمان کا عہد کسی سے لیتے ہیں، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے نماز اس کو سکھاتے ہیں، اور نماز ہمارے اور ان کے درمیان میں میثاق اور عہد بنتی ہے۔ تو گویا کہ اس کا حقیقت ایمان کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے نماز کا۔ قرآن کریم کے اندر بھی سورۃ روم کے اندر بہت مشہور آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جائیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ نماز ترک کرنا یہ مشرکین کا اور کفار کا شعار ہے۔ تو گویا کہ کوئی مسلمان جب یہ نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ مشرکین جیسا عمل کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑ دینے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی سخت وعید ہے، قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی، اور علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ جیل کے اندر ڈال دے، تا وقت یہ کہ وہ توبہ کرے اور نماز کا پابند ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر نماز کی صحیح طریقے سے پابندی کرنے کی اور اس کو دین اسلام کا شعار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔